بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، ان جن لوگوں کے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں اور مومنین کے ساتھ، تو اصل میں اللہ ہی ان سے مذاق کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خریدا، اشترو جنہوں نے خریدا، جیسے ایک عربی میں لفظ آتا ہے خریدو، ایک اردو میں ورڈ ہے خرید و فروخت، اور عربی میں اسے کہتے ہیں بیع اور شرع۔ شرع مطلب خریدنا، بیع مطلب بیچنا کسی بھی چیز کو، تجارت کرنا۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خریدا، ضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، بازیر بی کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئے گا، بل آئے گا، بل نہیں آئے گا، بل نہیں آئے گا، با لام زبر بل کا مطلب ہوگا بلکہ، قرآن مجید میں ہوگا بلکہ، اور با لام زیر بل کا مطلب ہوگا بدلے، بدلے میں، جیسے ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کس سے خریدا؟ گمراہی کو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ فما ربحت پھر نہیں، فا پھر ما نہیں، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت میں، جو بیع اور شرع تھی، جو خریدنا بیچنا تھا، تجارت تھی، تو اللہ فرما رہے فما ربحت تجارتہم نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت حاصل کرنے والے، نہ وہ ہدایت پہ آئے، نہ تو ان کو ہدایت ہی ملی، نہ ان کو ان کی تجارت سے نفع ہی ملا، جو انہوں نے بیع و شرع کی نہ ان کو ان سے نفع ہی ملا، نہ ان کو ہدایت ہی ملی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ دنیا میں چند وقت کے لیے ان کو جو بھی سہولتیں مل گئیں، مسلمانوں کو انہوں نے ستایا اور اللہ پہ ایمان نہ لائے، تو لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مثلہم، اب اللہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، جیسے ہم بھی کبھی کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھانا ہو تو ہم اس کو مثال دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں کو کچھ سمجھاتے ہیں یا کوئی واقعہ بتاتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، تو اس کو مثال کے ذریعے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں، اس کو کلیئرلی مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بہت سی مثالیں دی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی جیسا کہ مثال کا، جیسا کہ مثلی مثال، الذی اس شخص کی، استو قد نارن جس نے جلائی آگ، توقد جلانا، نارن آگ، نارن تو پتہ ہے آپ کو بھی کہ آگ کو کہتے ہیں، جس نے جلائی آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشنی ہو گئی، ما حولہ ارد گرد، سب جگہ پہ روشنی ہو گئی، ایک اندھیرا کمرہ تھا وہاں کسی نے آگ جلائی تو پورا وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ تو لے گیا، ذہبا لے جانا، لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو، ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، ترکا ہم کہتے ہیں نا یہ چیزیں ترک کر دو، چھوڑ دو، ہم ان کو، وترکا اور چھوڑ دیا، ہم ان کو، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، کہاں چھوڑ دیا؟ فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لے، جنت نہ لے اور دوزخ کو خرید لے، اور دنیا میں گناہوں کو نہ چھوڑے اور اس کے بدلے میں عذاب کو خرید لے، تو اور منافق کو اللہ کو نہ مانے اور آخرت کے دن کو نہ مانے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے، اس نے آگ جلا لی اور پھر جب سب کچھ روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہ نور کو ہی لے گیا، وہ آگ کو ہی لے گیا، تو وہ دوبارہ سے اندھیرا ہو گیا اور وہ لوگ آگ میں ہی، اندھیرے میں ہی رہ گئے، بالکل ظلمات میں، اور اب ان کو آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت بھیجی، اللہ نے نبی بھیجا، اللہ نے قرآن بھیجا، اس سے پہلے بھی دیگر کتابیں اور انبیاء آئے، لیکن وہ ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، وہ آیا اور ایک دم روشنی ہو گئی کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن جب انہوں نے ہدایت کو نہیں مانا، اللہ اس روشنی کو ہی لے گیا، اللہ نے اس ہدایت کو، اس ایمان کو لے گیا اور وہ وہیں اندھیرے میں کھڑے رہ گئے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سمن
گونگے ہیں، بکمون بہرے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹ سکتے، نہیں پلٹ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اب وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا شخص ایسا ہی ہو گیا جیسے نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے گونگے بہرے اندھے ہو گئے۔ اور ایک اور مثال بتائی، او کصیب من السماء، یا جیسے کہ بارش من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرا ہو، ورعد و برق اور بجلی ہو اور کڑک ہو، یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواع چیخ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم جب بھی روشن ہو جاتا ہے، مشوا فیہ تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، واذا اظلم اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لذهب بسمعہم تو لے جائے ان کی سماعت کو، وابصارہم اور بصارت کو، یعنی ان کے کانوں اور آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا کہتے ہیں، یا ایھا کا مطلب ہے اے، جیسے بہت سارے لوگ ہوں اور ان سب کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہو، اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تم کو، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کم تم سے، قبل تھے پہلے تھے، من معنی سے تم سے پہلے، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، خلقکم پیدا کیا، اے لوگوں اعبدوا عبادت کرو اپنے رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون شاید کہ تم، یا تاکہ تم، اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، تاکہ، کم مانے تم، تتقون تم، تقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش، والسماء اور آسمان کو بنایا، بناءً چھت، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، زمین کو فرش بنایا، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے سے، بھی ہی یہ ہا ہو ہی یہ ضمیریں کہلاتی ہیں، اور یہ جو پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے ان کی طرف مطلب اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے ہی کا مطلب یہاں پہ پانی ہے، فاخرج بھی پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو، پھل نکالے، ثمرات ثمر پھل نکالے، رزق ہے یہ، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پھر نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، وَإِن كُنتُم اور اگر تمہیں ہو، فی ریبن کوئی بھی شک، فی میں، ریبن شک، مما اس میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو، فی ریبن کوئی شک، تمہیں کوئی شک ہو، مما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے قرآن مجید پہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا تو تم لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، پھر اللہ نے کہا ایک آیت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا اور بلاؤ، شُہَدَاءَکُم اپنے جو بھی تمہارے دوست ہیں ان کو بلاؤ،
من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان سب کو بھی مدد کے لیے اپنے سرداروں کو بلا لو، دوستوں کو بلا لو، اور اللہ کے علاوہ، اور ایک سورت قرآن کی بناؤ، ایک آیت ہی بناؤ اگرچہ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تو ہمیں ایک زمین اللہ نے ہمیں پیدا کیا، گھر کی طرح ہمیں دے دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی نازل کر دیا، اب پانی پینے کے لیے بھی، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے فصلیں اگا دی، کھیت اگا دیے، پھل اگا دیے، سبزیاں اگا دی، تو انسان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا اس پانی کے ذریعے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب جانتے ہو، اور اگر تمہیں پھر بھی شک ہے اس پہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، تو تم کوئی ایک صورت لے آؤ اسی کی طرح، اور اپنے اس میں اللہ نے یہ ان کو کہا کہ جتنی بھی تمہیں مدد چاہیے اپنے سرداروں کو جو بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں ان کو لے آؤ اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ آگے خود ہی فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر فَإِن پس اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو، وَلَن تفعلوا اور تم نہیں ہرگز کر نہ سکو گے۔ پہلے فرمایا اگر تم نہ کر سکو، پھر فرمایا تم کر ہی نہ سکو گے۔ کوئی شخص ایک آیت کیا ایک لفظ نہیں قرآن کا بنا سکتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بچو، فَاتَّقُوا تو بچو، نارا آگ سے، الَّتِی وہ جو، وَقُودُهَا ایندھن ہے جس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر اور لوگ جس کا ایندھن ہے۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں لوگ جو مشرک کافر ہیں وہ بھی جائیں گے، اور جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، وہ پتھر بھی جائیں گے اس میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس آگ سے بچو، عدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، لام ذیلی کا میں نے بتایا تھا کے لیے، کافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ جب قرآن مجید کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی آیت ایسی بتاتے ہیں کہ جس میں جہنم کا ذکر ہو تو اس کے بعد جنت کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔